اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارکہ میں ہمیں اس نشست کو سجانے اور اس میں مختلف اسلامی موضوعات پہ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتے ہیں، یقینی طور پہ نہ صرف ملک پاکستان میں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، بلکہ دنیا بھر میں آپ کی پذیرائی ہوتی ہے۔ آپ عاشقان رسول کے دلوں میں اپنا گھر رکھتے ہیں اور یقینی طور پہ آپ کا مقام و مرتبہ نوجوان نسل میں بھی بہت پایا جاتا ہے۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کرام، الحمدللہ۔ اچھا، ہم سب کل حب رسول کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کی تو اکثر و بیشتر مسلمان کا جو عمل ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے حوالے سے ہوتا ہے یا ان کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی میں اس کی فلاح اور بقا سلامتی ہے۔ آج ایک ٹاپک ہم نے اس طرح چنا ہے کہ جو اسلام میں سماجی خدمات، بہت سے ادارے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج کل سوشل سروسز کا جو ہے نوجوانوں میں بہت حد تک جذبہ دیکھا جا رہا ہے، اور ہم بہت سے مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے اچھے اچھے کام تو کر رہے ہیں، شاید پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ اگر نیت سنتوں پہ عمل کرنے کی ہو اور سنتوں کا جو بیک گراؤنڈ اس میں شامل ہو تو ان کے لیے کیا ہوگا، اور اگر وہ اس قسم کے معاملات میں اسلامی جو معاملات ہیں اس کو لے کے آتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم نے ایک تو یہ کہا کہ تمام انسانی برادری، جتنے بھی انسان کہلاتے ہیں، وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ اس انسان کو اللہ نے تنہا نہیں رکھا، آگے حضرت حوا کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے اور پھر اولاد کا سلسلہ، دو افراد سے مل کر ایک گھر، پھر ان کے بچے، پھر خاندان اور پھر قبائل، یہ انسانی سوسائٹی، معاشرہ بنتا ہے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں مختلف دی ہیں، کچھ کو مختلف دی۔ بالکل۔ ایک دوسرے کو نفع پہنچانا اور فائدہ پہنچانا، یہ انسانیت ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہوں۔ بالکل۔ ہمیں جو چیزیں نقصان دیتی ہیں ان کی بھی رہنمائی کر دی، جو فائدہ دیتی ہیں ان کی بھی رہنمائی کر دی، عقل دے دی تمیز کے لیے، پہچان کے لیے، شعور دیا ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مختلف فنون ہیں، علوم ہیں، شعبے ہیں۔ ایک شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے، ایک شخص تعلیم دے رہا ہے، ایک شخص علاج کر رہا ہے، پروفیشنز ہیں ڈفرنٹ۔ یہ تمام لوگوں کے شعبے کر دیے، اس طرح ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور حکم دے دیا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بالکل، برائی اور خرابی کے کاموں میں نہ کرو۔ پتہ چل گیا۔ اب اس میں اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر ہمارے درمیان حقوق بھی رکھ دیے، فرائض بھی رکھ دیے۔ ہم نے آپ پر میرا حق ہے اور بہت سے حقوق بیان بھی آپ ہوئے کا حق اسی طرح۔ مجھ پر ہے، بالکل بالکل، ایک دوسرے کے اوپر۔ میرا آپ کے لیے کچھ فرض ہے، کچھ آپ کا میرے لیے فرض، بالکل۔ یہ رکھ دیے، رشتوں میں بھی، نعتوں میں بھی، لین دین میں بھی، سب کچھ۔ ہمیں ثواب کا لالچ مومن کو ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا جو عمل، جو بھی جنبش ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ کی رضا بے ہے۔ شک بے شک۔ مخلوق کی مدد کرنا، اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک۔
تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مخلوق کی مدد۔ حدیث شریف بتاتی ہے خیر الناس من ینفع الناس، ایک حدیث میں انفعہم کا لفظ، تم میں بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے۔ تجارت ہو، کچھ ہو، تو ایک انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچنا، جہاں بہت سے مالی فائدے ہوتے ہیں، انسانی فائدے، وہاں معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، پیار، تعلق یہ رکھ دیا، اور اس پر ثواب بھی رکھ دیا۔ بالکل مسلمان سے مسکرا کر ملے، اس پر بھی نیکی، صدقہ کے معنی صرف پیسے دینا نہیں ہے، نیکی ہے، بالکل اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں محبت سے، تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی آپ کو نیکیاں مل جاتی، مقصد دکھاوا نہ ہو، بالکل مقصد اللہ اسی کی پہ بات رضا کریں گے ہو۔ ہم، بالکل یقینی طور پہ۔ تو یہ بنیاد ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ مند بنائیں۔ ہمارے اندر دیکھیں جو آیت ہے سورہ ملک کی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک کائنات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو بنایا، اور وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ اللہ، آیت میں یہ نہیں کہ کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے، نہ، زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ اچھا کون کرتا ہے۔ بالکل۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے بہتری ہو بالکل اور یہ دوسروں کے کام آئے۔ بالکل۔ علام صاحب آپ نے بڑا اچھا اس کا پس منظر پیش کر دیا۔ بریک سے جب واپسی آئیں گے تو ہم ایک ایک شعبے پہ جو نا مختصر گفتگو کریں گے، اس میں صحابہ کا، نبی کریم کا کیا عمل تھا، تاکہ اس سے ہمیں رہنمائی اور روشنی ملے۔ ناظرین کرام، آج ذکر ہو رہا ہے سماجی خدمات اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، اور میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ یقینی طور پہ نوجوانوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں، اور پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا اس سماجی خدمات کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات۔ یقینی طور پہ صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے، کافی لوگ اس دور میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیا ایسا کام کریں جو ان کے لیے یہاں پہ بھی اور یہاں سے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک صدقہ جاریہ ہو، اور جس سے ثواب کی سلسلہ چلتا رہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ پوچھیں گے علامہ صاحب سے وہ کون سے کام ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی، انسان جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید، ثواب کا مطلب اچھا بدلہ، وہ جو ثواب مجھے ملتا ہے، میں اگر کسی اور کو بخشنا چاہوں، ہدیہ کرتے، میرے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، جس کو بھی بخشوں گا اس کو بھی ملے گا، وہ ایک ہو یا کروڑوں ہوں، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بے شک بے شک۔ انسان کے جتنے نیکیاں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ جمع ہوتی ہیں۔ آپ بھول سکتے ہیں، وہاں ریکارڈ میں آپ کی ایک ایک نیکی جمع ہو رہی ہے۔ بالکل۔ ایک صدقہ ہوتا ہے واجبہ، ایک ہوتا ہے نافلہ۔ بالکل۔ واجب وہ جو ادا کرنا ہے آپ پر لازم ہو گیا، نافلہ وہ جو آپ خوشی سے دیتے ہیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے بری موت سے انسان بچتا ہے۔ اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے بلائیں ٹلے تو آپ صدقہ کریں۔ ابن ماجہ صحاح ستہ حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے اس میں حدیث موجود ہے، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے 242 نمبر ہے حدیث کا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کر لیں تو آپ بھلے سے وفات پا جائیں، وہ کام جب تک چلتے رہیں گے ان کا ثواب چلتا رہے گا۔ کیا بات ہے، اس کو جاری، کنٹینیو جس کو کہتے ہیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ مسجد بنا دیں، اللہ کی رضا کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں۔
جس طرح مسجد درار کا بھی تو حکم ہے نا سورہ توبہ میں، اس کا مقصد ٹھیک نہیں تھا۔ مسجد قباء کا مقصد تقویٰ تھا۔ مسجد میں حصہ ڈال دیں، آپ نے دری بچھا دی، آپ نے فانوس لگوا دیا، آپ نے یا خود تعمیر کی یا اس میں حصہ لیا۔ قرآن کریم پڑھایا، ٹھیک ہے، چھاپا، بانٹا۔ آپ نے کسی کو سکھا دیا پڑھنا، وہ سیکھ گیا، وہ آگے سکھائے گا، وہ آگے سکھائے گا، جو پہلا ہے اس کو سب کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دینی کتاب ہے، دین کا عالم بنانے کے لیے وہ آپ نے دے دی، اور یا پڑھائی سکھائی۔ کنواں بنوا دیا، پانی کا واٹر انتظام، انتظام، وہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ہوتا رہے گا۔ سرائے موٹل، مسافروں کے لیے آسانی کے ریسٹ لیے روم ٹائپ ان کے جیسا۔ لیے وہ بنا دی۔ یہ وہ کام ہے جو صدقات جاریہ۔ انسان کی جب وفات ہوتی ہے عمل کٹ جاتا ہے، عمل تو اب نہیں منقطع ہو ہوگا۔ جاتا ہے دنیا کے معاملہ، بالکل۔ اب اس کے لیے یا تو نیک اولاد چھوڑ جائے یا اس نے آگے کچھ بھیج دیا ہے، اپنی زندگی میں نیک کام کر دیں، بالکل، کوئی بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا، کر دیا ہے، جو دے گیا ہے صدقہ جاریہ بنا وہ ہوا ہے۔ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں گناہوں کا کفارہ، کفارہ کا مطلب مٹا مٹانا۔ دینا، یہ جو اریزر ہوتا ہے نا، پینسل سے لے کے آپ مٹاتے ہیں، اس کو عربی میں کفارہ کہتے ہیں۔ تو اس کا یہی رکھا گیا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، غلام آزاد کر دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں، کپڑے پہنا دیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بالکل، یعنی مدد رکھی گئی کہ معاشرے میں کمزوروں کو کمزور نہ رہنے دو، بلکہ ان کو زندگی کی دوڑ میں شامل کیا کرو۔ جائے، بالکل، تعلیم کے حوالے سے ایک شخص کسی کو کوئی ہنر سکھا دیتا ہے، کوئی اچھائی سکھا دیتا ہے جو اس کی کمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو یہ بھی اس کا گھر کا چولہا جلنے لگ گیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہو جائے جب تک وہ حلال کماتا اور کھاتا رہے گا، بالکل۔ ہمارے ہاں بہت سے کام ہیں، مثلا سلائی کی مشین دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں کچھ، لیکن فوٹو کھنچوا کے دیتے ہیں، ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ جہاں دکھاوا آ جائے گا آپ کا کام باطل ہو جائے گا۔ اگر ترغیب کے لیے ہے کہ دوسرے بھی کریں تو اس میں جائز ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں سیدھی پہ سی بالکل بالکل کلیئرٹی ہے اس میں۔ آپ نے کسی بھی شخص کو سڑک پار کرا دی ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ بالکل، آپ نے کسی نابینا کو لاٹھی لے دی ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ یہ فیلڈ چھوٹی نہیں ہے، بڑی واسٹ فیلڈ ہے یقینی طور پہ، جو وسیع ہے۔ کام ہے اس میں۔ مگر بنیاد کیا ہے کہ آپ خالص ہوں اللہ کے لیے، دکھاوا نہیں ہو، شہرت مقصود نہ ہو، نام و نمود کل کو اس کے بدلے میں ووٹ نہ لینا چاہیں آپ، یہ ساری چیزیں پیش نظر نہ ہو۔ بالکل، علامہ صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ دے دیا، ایک تو نیت کے حوالے سے اور خالص ہونے کا۔ ہم جب بریک سے آتے ہیں تو ایک چھوٹی چھوٹی اس پہ کوئی حدیث بھی سن لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں کی، تعلیم کی یا کھانے کھلانے کے حوالے سے، تاکہ اور کلیئرٹی آ جائے کہ نیت کیسی رکھنی ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے سماجی خدمات کا اور اسلامی تعلیمات کا۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کاڑوی صاحب موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اسلامی تعلیمات اور سماجی خدمات کے حوالے سے۔ پاکستان میں بلکہ آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، کبھی بھی کوئی حادثات ہوں یا کوئی کاز ہو یا کسی ایونٹ پہ ہو، تو نوجوان خاص طور پہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں لوگ جو ہیومینٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ تو جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے۔ آج ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے نیت کا کتنا دار و مدار ہوتا ہے سماجی خدمات میں اور اسلامی تعلیمات کی اگر روشنی میں انہیں کیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں اور وہ کیا نفع بخش ہے دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے۔ جی علامہ صاحب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ پوچھتے تھے کیا عمل میں کروں اپنے لیے، کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے پوچھا کہ کون سا نیکی کا کام افضل ہے۔ ٹھیک ہے، افضل کے معنی جس کا درجہ بلند ہے۔ زیادہ ہے۔
قال الماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا. اللہ اکبر. یہ ہر دور میں رہا ہے بے شک. اور ہر علاقے میں رہا ہے پانی کا مسئلہ. ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت خریدی. حضور اعلان فرما رہے ہیں کوئی جنت لینے والا؟ کیسے ملے گی؟ مدینہ میں آئے ہیں، ایک کنواں ہے جس سے پورے مدینے کو پینے کا پانی ملتا ہے. جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت ہے. کیا بات ہے. حدیث کہتی ہے کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، فسق الماء علی الماء، وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سن رہے ہیں آپ؟ اسی طرح بارانی علاقے ہوتے ہیں، نہری علاقے ہوتے ہیں، مختلف زراعت کے حوالے سے ہوتے ہیں. جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہنچانا. اب اس کے لیے نہر بنا دو. نہر زبیدہ مشہور مکہ والوں کے لیے بنائی، ہارون رشید کی بیوی نے پانی پہنچا دی، نہر بنا دی. آج کل پائپ لائن ہے آپ کے پاس، ڈسپینسر ہے، بورڈنگ مختلف کرواتے طریقے. ہیں لوگ، واٹر بور. تعلیم کے حوالے سے سکھانا، یعنی آپ کسی ان پڑھ کو پڑھا دیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ معاشرے کو سمجھ سکتا ہے، ان کے فائدے کے لیے کام کر سکتا ہے. جسے کہتے ہیں پڑھنا لکھنا سکھا دینا کم سے کم. میں جس پڑھنے کی بات کر رہا ہوں ذہن کھولنا. ٹھیک ہے. تعلیم دے، علم صرف سے. لفظوں کی پہچان نہیں، اس کے معنی سمجھنا. ٹھیک ٹھیک. جب وہ معنی سمجھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ انسانیت گوشت اور پوست کا نام نہیں ہے، لوگوں سے بھلائی سے پیش آنے کا نام ہے، لوگوں کے کام آنے کا نام ہے. وہ ہے پڑھنا. ورنہ پڑھے لکھے جاہل بہت دیکھے ہیں ہم نے، بالکل. وہ مراد نہیں ہے. یہ ہنر ہے لکھنا، بلا شبہ اعلیٰ علم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. ہمیں کاغذ کی عزت سکھائی گئی کہ یہ اعلیٰ علم ہے، اس کے ذریعے علم حاصل. آج کل تو اب کاغذ قلم کا استعمال ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، کمپیوٹر میں لوگ ایسے ہو گئے. اسی طرح زراعت ہے. آپ اپنی زمین کو خالی نہیں چھوڑتے، کھیتی باڑی کرتے. ایک تو زمین کا حق ادا ہو رہا ہے، دوسرا معاشرے کو چیز پہنچ رہی ہے. آپ تاجر ہیں، ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے، مال کو پھیلا رہے ہیں اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ تیسرے ہاتھ کتنے لوگوں کے لیے انتظام ہو رہا ہے. جیسے ہول سیلرز ہوتے ہیں اچھے ریٹ پہ دینا، پھر آگے نہیں جی، آپ نے دیکھے نا کتنے ورکر ہوں گے. بالکل. ان کا آگے سب کے ہاتھوں میں دولت گھوم رہی ہے تو کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک جگہ جمع کر دیا آپ نے، رکھ دیا، تو اس سے وہ جب سرکولیٹ نہیں کرے گی، گردش نہیں کرے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انفلیشن. بالکل. یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں. ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیونکہ کل انہوں نے بڑے ہو کے ملک و قوم کو سنبھالنا ہے. آپ اگر ان چیزوں پہ غور کریں، بیوی کے ساتھ سلوک، بیٹیوں کے ساتھ سلوک، کیونکہ طبقہ وہ بھی انسان ہے، یہ تمام چیزیں دکھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلوک قیدیوں کے ساتھ کیا تھا، ملازموں کے ساتھ کیا تھا، آپس میں رشتہ داریوں کے حوالے سے کیا تھا، اور پڑوسیوں راہ خدا میں نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں کیا تھا. ایسی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے ہی فائدہ پہنچائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو ہی فائدہ پہنچائیں گے. آپ ٹائم دے سکتے ہیں، آپ ہنر سکھا سکتے ہیں، آپ دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام، اس سے میٹھا بول بول کے اس کا درد دور کر سکتے ہیں. فزیکلی، مورلی، فائنینشلی، یہ تمام چیزیں ہیں. ہمارے ہاں ہو گیا ہے صرف. اچھا، اب میں ایک بات کڑوی کرنے لگا ہوں، اگر ٹائم ہے تو ہم کر لیں، پھر بریک پہ جائیں گے اس کے بعد. ہم لوگ چیریٹی کا ادارہ بنا کر مشہور ہونے کی تو کوشش کرتے ہیں، جو کام اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہمیں اس کی پوری معلومات نہیں ہے. بالکل. اتنی ویکیبلری نہیں ہے یا ایبیلٹی نہیں ہے. بالکل. علامہ صاحب، ہم بریک سے جب واپسی آتے ہیں اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. چندہ لے تو لیتے ہیں، کیا اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ جی. ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اسلامی تعلیمات اور سماجی خدمات کے حوالے سے۔ یقینی طور پر یہ بہت دیکھا جا رہا ہے پچھلے دوروں میں کہ نوجوان ان کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور تعلیم ہونا، علم ہونا اس حوالے سے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب صدقہ، خیرات، صدقات اور زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو ان کے مصارف بھی ہیں۔ اور بہت اچھی بات ہے، آپ نے ایک کام کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا ہے، لیکن نیت کا ہونا اور علم ہونا کہ کون سے مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے ضروری ہے۔ تو علامہ صاحب سے جانیں گے اس کی کتنی اہمیت ہے، اور جو لوگ اس کو جان کے کرتے ہیں ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ جی علامہ صاحب۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ، کفارہ، فدیہ، اس کے مصارف، یعنی مصارف کا مطلب کہاں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ جو ادارہ بن رہا ہے اس کو اگر نہیں معلوم تو کسی شخص سے سیکھیں، بھلے 2 دن، 4 دن، 5 دن کلاسیں لے کے سیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے۔ جو عطیات آئیں وہ اس پر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، یہ فطرے کی ہے، یہ للہ ہے، یہ ویسے ہی دی ہے۔ اوپن فنڈ، بالکل۔ اس کے لیے اس میں ان کے کالم ہونے چاہیے اور دینے والے کو بتانا چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے، سیپریٹ اکاؤنٹس، بالکل۔ ان کے ہاں اگر وہ اکٹھی رقم آئی ہے لیکن پتہ ہو کہ کون سی کتنی کتنی ہے، آئی ہے، اس کا استعمال بھی معلوم ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اگر اس کی تملیک نہیں کرائی، طریقہ نہیں معلوم، تو سارا بوجھ ان پر آ جائے گا۔ اگر اس نے دینے والے نے اعتماد کر کے دیا ہے اور انہوں نے اس کو بتایا کہ ہمارے پاس سب ہے اور انہوں نے نہیں کیا، تو وہ تو بری ہو جائے گا، یہ بوجھ لے لیں گے۔ بالکل۔ اور اگر اس نے ہی تحقیق نہیں کیا تو اس کے پیسے ادا نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، بھلے سے اس نے دے دی، کیونکہ آگے کے بارے میں معلوم نہیں۔ چیز لے لی، آپ وکیل بن گئے، مثلا آپ نے کسی سے لیا دوسرے کو پہنچانے کے لیے، آپ بنے وکیل، تو آپ کے پاس تو وہ امانت ہے۔ امانت میں کتنا آپ کا حق ہے، کتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں اور کتنا پہنچانا ہے، طریقہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا چیریٹی کریں گے آپ سوائے اپنے اوپر گناہ لینے کے؟ بالکل۔ نوجوان بڑے خوشی سے وہ دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف میں، ان سے دیکھی نہیں جاتی، وہ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لازمی بات ہے میں 1 کی کروں گا، 2 کی کروں گا، وہ کہتے ہیں مل کے کریں تاکہ زیادہ کی کر سکیں۔ کلیکٹیو ایفرٹ ہو۔ وہ ایک دوسروں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے اور وہ اتنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح مائکرو لیول پہ، چھوٹے چھوٹے لیول پہ ایسا کام کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے محلے کے لیے 4 لڑکوں کی NGO بنا لیں، آپ اپنے محلے کو سنبھال لیں۔ کتنوں کے پاس چپل نہیں ہے، کتنے کے پاس کھانا نہیں ہے، کتنے کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے، کس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ کام تو ویسے گورنمنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اپنی مدد آپ یا باہمی تعاون، اس کا رجحان پاکستان میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے، مگر اس کا آؤٹ پٹ جو کہنا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں میں آتا۔ سمجھا چینلز جو ہیں وہ ہیں، بٹ وہ صحیح لیڈ تک نہیں جا رہے ہیں، مطلب اس بندے تک پہنچانے کا اب طریقہ۔ نااہلوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا، بالکل ایسی ہے، وہ نااہلوں کے حوالے ہوگا تو ڈمی آرگنائزیشنز ہیں، بالکل انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایون ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یعنی صدقہ واجبہ دے رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے یا اس کے کرتا ہے وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، بالکل بالکل۔ کیا وہ واقعی زکوٰۃ وہاں لگ سکتی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ اچھا، میں نے کتنی مرتبہ کہا سب سے پہلا حق تو آپ کے رشتہ داروں کا ہے اگر وہ مستحق ہے تو۔ میں کئی مرتبہ یہ بات میں نے شاید اس پروگرام میں بھی کی ہوگی، اپنی مسجد کو اسمبلی بناؤ علاقے کی، 1 دن میڈیکل کا رکھو، 1 دن ایجوکیشن کا رکھو، 1 دن آپ لوگوں کے معاملات کا رکھو۔ علاقے میں 2 وکیل ہیں، آؤ مفت مشورہ دو، 2 گھنٹے کا ٹائم تم نے 1 ہفتے میں دینا ہے۔ جتنے لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے، کس عدالت میں جانا ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیسے حل کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ طبی معاملہ ہے، کون سا تمہیں صحیح علاج، کیونکہ ڈاکٹر اور دوائیوں کا جو حال ہے بزنس ہو چکا ہے، وہ بتائے۔ اسی طرح مذہبی معاملات لوگوں کے حل کریں، تعلیمی معاملات حل کریں، تو بتائیں پھر اگر میں نے
ایک مسجد کو بنا لیا اور 400 گھر سنبھال لیے، ہر مسجد میں اس طرح ہونے لگ جائے گا، ضرورت کہاں رہ جائے گی بالکل اس طرح اگر ہم چاہیں تو۔ لیکن ہمارے اپنے گھروں میں نہیں ہوتا، سگی بہن ہے، بھائی ہے، اب آپ کے قریبی رشتہ دار کزنز ہیں، آپ کی ان کے تک بات چیت ہی نہیں ہے، حیثیت کی وجہ سے آپ کی رشتہ داریاں ہیں۔ بلکہ ہم نے اکثر و بیشتر اس پہ ذکر کیا ہے کہ بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں، اگر وہی اپنے ایک ایک دو دو خاندان کو سنبھالیں، 10 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں خاندان، اور وہ ایک ایک دو دو خاندان کو ہی سنبھال لیں، 10 15 ہزار کی ماہانہ امداد کرتے تو آدھا ان کا مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے اس وقت۔ میں ماہانہ یا یہ نقد امداد سے زیادہ چاہتا ہوں کہ اس کو وہاں کے کسی بچے کو ہنر سکھا دیں، بالکل اسی طریقے سے اس فیسیں کی زیادہ کوئی کر دیں۔ تعلیم کا انتظام کر دیں، ہاں جہاں نہیں ہے وہاں راشن دے دیں، بچیاں پڑھائیں، دوسرا کریں کچھ۔ ہم لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی انعامی تک آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، کہیں تقسیم ہونی ہوتی ہے، آپ لوگ یہ جتنے کھیلوں آپ نے بالکل بنائے ہوئے۔ بگدڑ میں لوگ کتنے مرے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، آپ نے دیکھا، پھر یہ کچھ بہتر ہوا ان سالوں میں، ورنہ رمضان کے شروع 2 ہفتوں کے اندر انتقال کی خبریں ہوتی تھیں، 5 یہاں مر گئے، 5 وہاں شہید ہو گئے۔ اب ایک چیز اور تھی، ابھی آپ نے فرمایا کہ تعلیم کے حوالے سے آج کل ڈیجیٹل IT کے کورسز بہت زیادہ چل رہے ہیں، تو اس میں جو رقم خرچ ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، احتیاط ہوگی، کیونکہ مکس بچے آ رہے ہوتے ہیں، سادات میں بھی آ رہے ہیں، آپ نے دیکھے نا، میں نے کہا پہلے تملیغ اگر ہو چکی پھر تو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو معلوم ہو، اور وہ جو تعلیم دی جا رہی ہے کیا وہ تعلیم بھی مفید ہے اور حلال ہے یا نہیں، کہیں غلط تو نہیں سکھا رہے۔ بہت سے لوگوں کو سود کے ساتھ کام سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ کا انوالومنٹ ہوتا ہے، تو اس کو میں کہاں سے جائز کر دوں گا۔ تو تعلیم ہو اگر ٹھیک ہے، اگر وہ دنیا کی تعلیم بھی ہے لیکن قابل بنایا جا رہا ہے، وہ بھی درست ہو جائے گا۔ اسی طرح عمارتیں ہیں، ہمارے یہاں شیلٹر ہوم، اولڈ ایج ہوم شروع ہو گئے، ہم ان رجحانات کو بڑھا کیوں رہے ہیں؟ ہم معاشرے کو اخلاقی تربیت کیوں نہیں دے رہے؟ بالکل ہم رشتوں کی اہمیت کیوں نہیں سمجھا رہے؟ ہمارے ہاں جذباتی تعلق کیوں ختم ہو گیا ہے رشتوں میں؟ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ بالکل تو رمضان تو آیا تھا، آپ کا اپنے آپ کا احتساب کریں، آپ اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے اندر اس جھانکو، اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ ہم سب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے جب بھی آپ نے احتساب والی بات کی، ہم کتنے مائکرو لیول پہ احتساب کریں تو بہتری آ سکتی ہے، اس پہ ذکر کریں گے۔ ناظرین کا ذکر ہو رہا ہے سماجی خدمات اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑی صاحب موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت، آخری سیگمنٹ ہے اور یقینی طور پہ بڑی سحر اصل گفتگو کی ہے۔ علامہ صاحب، ایک بات آپ نے بڑی مساجد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، مرکز بنانا ہے، مرکز بنانا ہے۔ ہم نے پچھلے 15-20 سال میں مساجد سے لوگوں کو دور ہی کیا ہے۔ ایک تو بم دھماکے ہوتے رہے، دوسرا وہاں ٹوٹی سے لے کے واش روم تک تباہ حال رہے، اور لوگ دور 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 اب اتنا دور ہو گئے کہ وہ صرف فرض پڑھنے کے بعد بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج پرسی کرنا، ایک دوسرے کی غمخواری کرنا، اور یہیں سے سوشل کام شروع ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اپنے کمیٹی کیسی ہے؟ وہ صرف امام اور مؤذن کو ڈانٹنے کے لیے ہے یا ان سے کام لینے کے لیے ہے؟ اخلاق کیسے ہیں؟ بچے آتے ہیں، بچوں کو آپ ڈانٹ کے بھگاتے ہیں تو پھر ان کو مسجد میں لائے گا کون؟ ہاں، پھر ایک ہی صف رہ جاتی ہے بزرگوں کی۔ اچھا جی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول نابینا عورت کی جھونپڑی میں خاموشی سے جاتے ہیں، برتن بھی دھو دیتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا بھی سب کچھ کر دیتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی، وفات کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اللہ، یہاں پر کیا ہے؟ آپ کے ہاں آواز لگتی ہے غربت مٹاؤ، مگر آپ غریب مٹا رہے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر وہ چیزیں بھر رہے ہیں کہ کل کو آپ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایکشن کا ریئیکشن آئے گا، آتا ہے۔ آپ نے بچے کو کیا سکھایا ہے؟ اپنے چھوٹے سے بچے کو، وہاں سے آپ کا احتساب شروع ہوتا ہے۔ اب بچے کی غلط عادت پر، غلط بات پر ہنستے ہیں، اس کو کہ یہ چیز اچھی ہے، وہ بار بار کرتا ہے، اور جو پہلے سے آپ روک لیں بجائے اس کے کہ چیز بڑھے، وہیں قابو کر لیں۔ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بالکل، اسٹریٹ فوڈ ہمارا کیسا ہے؟ کیا چیز ہے؟ ملاوٹ کا کیا حال ہے؟ زہر کے بالکل جراثیم کا قریب کیا ترین حال ہے، ہے؟ زہر کے قریب ترین ہے، بالکل۔ جی، آپ زہر قوم کو دے رہے ہیں۔
کیا صرف 2 پیسے کے لیے میں کیپسول میں بیسن بھر دوں دوا کی جگہ، انگریڈینٹس اجزاء پورے نہ ملاؤں؟ یہ تمام معاشرے پر یہ جرائم تقسیم ہو جاتے ہیں، جس چیز کا نام کرپشن رکھا ہوا نا، بگاڑ. یہ آپ نے تعلیم کا حال کیا کر دیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے ہاں کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ کیا آئے گا آپ کے ہاں؟ کالج یونیورسٹی کا ماحول کیا کر دیا آپ نے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم پیور ہو جائیں. جب آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے مرنا ہے، تو آپ سنبھلیں گے. اور اگر یہ خوف ختم ہو گیا تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں آپ کے سامنے. ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا تعلیمی اداروں کا، میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر شہروں میں بھی جس کالج کے اندر اچھے اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ منفرد مقام حاصل کر، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے ادھر لے لیں، جبکہ شہر میں 24 کالج ہوتے ہیں. حماد صاحب، ہم پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول، گورنمنٹ اسکول، مگر اساتذہ اچھے تھے. ہمیں ہوم ورک اتنا نہیں ملتا تھا کہ ہم گھر جا کے بھی لگے رہے، وہ ہمیں کلاس میں ہی اسی 1 گھنٹے میں وہ پوری طرح سمجھاتے تھے. معیار تھا، وہی آگے آئے تھے. لیکن اب وہ کمائی کے ادارے ہیں، اور آپ کے ہاں ٹیچرز کا معیار اندرون میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا طلباء میں کچھ قابلیت مل جائے گی، ٹیچرز میں نہیں ملے گی. یہ ہماری وہ خرابیاں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی ہے اگر ہم نے ایک قوم بننا ہے. بالکل. اور ہم نے ابھرنا ہے. تو اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام یہی چاہتا ہے. اسلام مجھے بیکار نہیں بناتا، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا دینے چاہتا. اسلام چاہتا ہے میرا ٹیلنٹ میں پوری طرح استعمال کروں، اللہ کو بھی راضی کروں، خود کو بھی فائدہ پہنچاؤں، دوسروں کو بھی. بلکہ ہم یہ کہیں کہ اسلام ہمیں چاہتا ہی نہیں ہے کہ غلامی کی طرف جائیں، جہالت غلامی کی طرف لے کے جائے گی. یہ جو آپ پہلے بتایا تھا، ہم سیلف رسپیکٹ مار دیتے ہیں سامنے والے کی. ہم راشن کی لائنوں میں اسے سر عام کھڑا کرتے ہیں، اس کی سیلف رسپیکٹ چلی گئی، اس کا انر جو ہوتا ہے نا وہ چلا گیا. اب وہ پھر کچھ بھی کرتا رہے، پھر معاشرے کے اندر. سیدنا امام زین العابدین رات کے وقت لوگوں کے گھروں میں پوٹلیاں ڈال دیتے تھے، وفات کے بعد پتہ چلتا تھا. لائن لگوانے کا یہ رواج کہاں سے آ گیا؟ اب تو اتنا ڈیجیٹل دور ہو گیا، آپ اس کا اکاؤنٹ کھلوائیں، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. دروازے پہ بھی تو جا کے دے سکتے ہیں، محلے بھی ہو سکتا ہے، عزت بھی ہو سکتی ہے. بالکل. کتنے لوگ پینشن کیا ہے؟ یہ ایک اس شخص کا سہارا ہے کہ وہ اب اپنے بچوں پر اپنے آپ کو بوجھ نہیں سمجھتا. وہ بھی برائے نام ہے. جتنی ہے اس کے لیے آپ کتنے کاغذ لیتے ہیں ان سے بار بار؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ آپ انسان کو ذلیل کر رہے ہیں. خود اپنے لیے مراد، اپنے لیے وسائل، دوسروں کے لیے مسائل. یہ چیز نہیں ہے. اسلام نے، اگر واقعی آپ مسلمان ہیں اور رمضان میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے تو آپ کو اپنا احتساب کرنا ہوگا. اگر آپ کی ذات خود آپ کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ بالکل. مجھے بھی اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور اپنے ارد گرد بھی اصلاح کرنی ہے، لیکن میں مرض سمجھوں گا، مریض سمجھوں گا، خود تو علاج کروں گا نا. میں تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں، مجھ میں تو کوئی خامی نہیں ہوگی، تم میں ہوگی، میں تو ایسا ہی ہوں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر علاج نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے، رمضان پہلے لوگوں نے بھی گزارا، ہم بھی گزار رہے ہیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. پہلے لوگ، اچھا، اب مغرب کی اذان کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا، روزہ کھولنا ہے نا. ابھی 6 دن بعد کیا ہوگا؟ 1 منٹ پہلے روزہ نہیں کھول رہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میں جو لوگوں کے دل توڑ رہا ہوں، میں جو لوگوں کی اور کیا کچھ توڑ رہا ہوں، اصول توڑ رہا ہوں، اس کا خیال نہیں. اور یہی مغرب کی اذان عید کے بعد ہوگی اور وہ ہمارا انتظار کرے گی. اب ہم انتظار کر رہے ہیں. اتنی تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں شیطان بند ہے، اس لیے تو آپ کو سکھا دیا گیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، کہ تم نے اپنے نفس کو شیطان کا کتنا عادی بنایا ہے. بالکل. اللہ کرے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اور کوئی بخشش کا سامان ہو جائے، جذبہ صداقت والا ہو اور عمل اخلاص والا ہو. کوئی گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جو بھی لوگ ہو سکے جتنے لمحے باقی ہیں ضائع نہ کریں. اللہ توفیق دے. آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج ہم نے کوشش کی کہ ایسے موضوع پہ بات کریں جو کہ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور سوشل کاموں میں بھی لوگ بڑے ایکٹیو ہیں.
کیونکہ اپنے لیے تو جیتے ہیں، سبھی اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی وہ پیغام ہے جس سے امن سلامتی قائم ہو سکتی ہے، اور محبت بھائی چارے سے ہی ہم اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پروگرام کو پیش کرنے میں میری جانب سے، ٹیم کی جانب سے کوئی بھی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔